السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہنواز اور ہمارے پیارے بچے جو سن رہے ہیں، پیارے بچوں، الفضل انٹرنیشنل کی طرف سے بچوں کا الفاظ ہاں جی، بچوں کے الفضل کا ایک اور شمارہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہاں جی حاضر ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے پیارے بچوں نے جو لاسٹ والا شمارہ تھا وہ سن لیا ہوگا اور پڑھ بھی لیا ہوگا، جس کا ٹاپک ہستی باری تعالیٰ تھا، جس میں ہم نے ایک بہت پیاری سی حدیث بھی پڑھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک مخفی خزانہ ہے۔ تو جن بچوں نے ابھی وہ بچوں کا وہ الفضل ابھی تک نہیں دیکھا یا نہیں سنا، وہ ضرور جائیں اور اس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو بچوں کے الفضل کی جو پلے لسٹ ہے اس میں جا کر جو پریویس شمارہ جات جو بچوں سے مس ہو گئے ہیں ان کو وہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی ماما، آج کی بچوں کا الفصل کا موضوع کیا ہے؟ پیارے بچوں اور شاہ نواز، ہمارا آج کا جو بچوں کا الفضل ہے وہ بھی ایک خاص نمبر ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دسمبر کی چھٹیاں آ رہی ہیں، اور دسمبر میں کون سا ایسا ایونٹ ہوتا ہے جو آتا ہے اور وہ کچھ ممالک میں بہت خاص سمجھا جاتا ہے اور لوگ اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں؟ کرسمس۔ ہاں جی، اور کرسمس کا جو تعلق ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو آج کا جو شمارہ ہے اس میں ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے۔ اس شمارے میں بچوں کے لیے ہے دادی جان کا آنگن میں دادی جان نے سنائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی اور دیے گڑیا احمد اور محمود کے سوالوں کے جواب۔ فیچر کہانی میں شامل ہے فارس فاتح کا اپنی امی جان سے نئے سال کے متعلق دلچسپ مکالمہ۔ پھر اس کے بعد ذہنی آزمائش میں ہے اس بار بوجھو تو صحیح دلچسپ سوالات اور راستہ تلاش کریں۔ اس کے علاوہ نظم، یاد کرنے کا نصاب، لطائف اور بہت کچھ۔ تو آج کا جو بچوں کا الفضل ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، اور ان کے بارے میں بچوں کا الفضل بچوں کو کچھ معلومات دینا چاہتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کیا لے کر آیا ہے بچوں کا الفضل اس دفعہ۔ تو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج اتوار 24 دسمبر 2023 ہے، اور آج ہم پڑھیں گے بچوں کے الفضل کا جلد نمبر 1 اور شمارہ نمبر 24 یعنی کہ 24۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں سب سے پہلے بچوں کا الفضل میں کیا آتا ہے؟ الامیہ کا خط۔ ہاں جی، الامیہ کا خط آتا ہے، اور الامیہ کا خط ہم کیسے شروع کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ۔ ہاں جی، اعوذ باللہ سے شروع کرتے ہیں ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ جہاں پر بھی قرآن کریم کا ذکر ہو تو کوشش کریں اس کو تعوذ سے شروع کریں، یعنی کہ اعوذ باللہ سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں درج ہے کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے کہا یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اب آپ بھی جانتے ہیں اور جو ہمارے بچے ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے کہ بعض مذاہب میں ایسے ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھا جاتا ہے یا خدا کا بیٹا مانا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف طور پہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود کہا کرتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اسی نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اسی نے مجھے نبی بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اتنی بڑی گواہی ہے جو کہ قرآن کریم نے ہمیں خود بتائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے یہ غلط فہمی پیدا ہو سکے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ کے بیٹے ہیں یا خود خدا ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی۔ تو یہ تھا پیارے بچوں الامیہ کا خط۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں جی، ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کشفی ملاقات کہتے ہیں میٹنگ۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بھی حلیہ بیان فرمایا کہ درمیانہ قد اور سرخ و سپید تھے، جیسے ابھی ابھی غسل خانے سے باہر آئے ہوں۔
اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اسٹرانگ ویژن دکھایا تھا جس کو معراج کی رات بھی کہا جاتا ہے، کہ معراج کی رات کو وہ ایک کشفی نظارہ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا، ایک ویژن تھا، جو کہ ویژن کہتے ہیں جو کہ جاگتی آنکھوں سے، جیسے خواب ہوتا ہے نا، انسان جب سو رہا ہوتا ہے پھر اس نظر آتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں نا ان کو جاگتی آنکھوں کے ساتھ بھی کچھ نظارے اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، وہ ایک ہائر اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے جس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف نبیوں سے ملایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جن نبیوں سے وہ ملے ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حلیہ یعنی کہ وہ کس طرح سے دیکھنے میں نظر آتے تھے اور ان کی لکس کیسی تھیں وہ بھی بتایا، یعنی کہ درمیانہ قد تھا، ایوریج ہائٹ تھی، اور ان کا جو سکن کلر تھا وہ وائٹ تھا، اور پھر حدیث میں الفاظ ملتے ہیں جیسے ابھی ابھی غسل خانے سے باہر آئے ہوں، جیسے جس کا مطلب ہے کہ وہ بہت فریش نظر آ رہے تھے۔ تو یہ تھی پیارے بچوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حلیہ تھا، اس کے متعلق ایک حدیث ہمیں ملی۔ اس کے بعد آتا ہے کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاں جی، اس کے بعد آتا ہے کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمارے امام ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا نام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس کا ٹائٹل ہے یسوع مسیح خدا کے نہایت پیارے اور نیک بندوں میں سے ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کو برگزیدہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ یسوع مسیح، اب یسوع مسیح جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ کو انگلش میں پروفٹ جیزس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہم دیکھتے ہیں۔ Christians used to believe that he was the son of God. They still believe that. Yeah. اچھا، یسوع مسیح خدا کے نہایت پیارے اور نیک بندوں میں سے ہے، اور ان میں سے ہے جو خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں، اور ان میں سے ہے جن کو خدا اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنے نور کے سائے کے نیچے رکھتا ہے، لیکن جیسا کہ گمان کیا گیا ہے کہ خدا نہیں ہے، ہاں خدا سے واصل ہے، اور ان کاملوں میں سے ہے جو تھوڑے ہیں۔ واصل کہتے ہیں جڑے ہوئے تھے۔ اس میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی چیز کے بارے میں بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبیوں میں سے تھے، اور ان نبیوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ خود اپنی پاکیزگی عطا کرتا ہے اور اپنے نور میں سے حصہ دیتا ہے، اور ان کو وہ کمالات عطا کرتا ہے جو کہ نبیوں کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نبیوں کے پاس مشن ہوتا ہے نا کہ انہوں نے اپنی قوم کی تربیت کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ پھر ان کو اسی حساب سے ان کے جو کمالات عطا کرتا ہے، اسی حساب سے اپنے نور میں سے حصہ دیتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب اور اپنا نور عطا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو یہ تھا پیارے بچوں کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے بعد آتا ہے پیارے حضور کے پیارے باتیں۔ ہاں جی، پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا کیا نام ہے؟ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب۔ ہاں جی، ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب، اور وہ ہمارے 5ویں خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کا ٹائٹل ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں درج فرمائے۔ اب حضور نے یعنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا مسیح ہندوستان میں۔ مسیح کون سا مسیح؟ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ انڈیا میں بھی گئے تھے، ہندوستان میں بھی آئے تھے، اور اس کے بعد جب انہوں نے ہجرت کی تھی تو وہاں سے بھی گزرے تھے، تو اسی کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہے کچھ، تو ہم پڑھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ مورخہ 19 نومبر 2023 کو امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ساتھ واقفات نو بیلجیم کی آن لائن ملاقات میں ایک واقف نو نے ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہونے سے بچ گئے تھے اور ہجرت کر گئے تھے، نیز اس ضمن میں دریافت فرمایا کہ اس بارے میں کوئی ذکر کیوں نہیں کیا جاتا، حالانکہ اس کے بعد انہوں نے طویل زندگی بسر کی۔ اب بہت سارے بچے ہمارے جانتے ہوں گے، اور جو نہیں جانتے ہم ان کو بھی بتا دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کا ایک پلان کیا گیا تھا یہودیوں کی طرف سے، ٹھیک ہے، جو صلیب یعنی کہ کراس کے اوپر انہوں نے، جو کہ جب وہاں پر کسی کو پنشمنٹ دینی ہوتی تھی نا اس زمانے میں، تو اس کو پھر کیا کرتے تھے، کراس کے اوپر لٹکا دیتے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ اب اس کو پنش کرے گا، اور پھر اس کی وہیں پر ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ Yeah, like they used to nail him onto the cross. ہاں جی، تو پھر It was very painful. ہاں جی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کراس کے اوپر یعنی کہ وہاں پر نیل کیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اور Why was he even nailed?
کیونکہ وہ بلیو کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں ہیں. No, like why was Hazrat Isa nailed? وہاں کے جو جیوز تھے نا وہ بہت ظالم تھے, وہ نہیں بلیو کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے ان کو پھر انہوں نے پنش کرنے کا سوچا, اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ کراس کے اوپر یعنی کہ صلیب کے اوپر ان کو گاڑ دیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو وہاں سے بچایا, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے. اب جب انہوں نے ہجرت کی تو اس کے بارے میں یہ سوال ہے کہ اس کے اوپر کچھ ذکر کیوں نہیں کیا جاتا. اس کے بعد اس پر حضور انور ایدہ اللہ نے فرمایا کہ واقعات تو دستیاب ہیں, ضرورت صرف یہ ہے کہ ان کو پڑھا جائے. اب تو لوگوں نے بھی اس موضوع پر کتابیں لکھنا شروع کر دی ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تفصیل سے اس بارے میں اپنی تصنیف مسیح ہندوستان میں تحریر کیا, اور فرمایا ہے کہ بہت سے ایسے شواہد موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہجرت کر کے کہاں گئے, کہاں مقیم رہے, اور آخر کار وہ کشمیر کیسے پہنچے جہاں انہیں دفن کیا گیا. آپ کو پتہ ہے پھر اس کے اوپر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ریسرچ کی, اور اس کے بعد حضور نے کتاب لکھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہاں سے انہوں نے صلیب سے اتارا, کچھ اچھے جو عیسائی تھے نا وہ ان کے ساتھ پھر وہ رہے, اس کے بعد انہوں نے وہاں سے مائگریشن کر لی یعنی کہ ہجرت کر لی, اور اس کے بعد جب وہ ہجرت انہوں نے کی تو وہ انڈیا سے بھی گزرے, اور اس کے اوپر پھر حضور نے ایک کتاب لکھی اور بتایا کہ کہاں کہاں سے وہ گزرے ہوں گے, اور بہت سی چیزیں اس میں مینشن کی. تو ہمارے بچوں کو وہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے, اور اگر ان بچے چھوٹے ہوں تو پھر ان کے پیرنٹس پڑھ کے بچوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اس کے بعد جب حضور نے وہ کتاب لکھی, اور اب تو آج کل کے دور میں بہت سارے عیسائیوں نے بھی اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کی کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کے اوپر نہیں چڑھایا گیا تھا, اور اس کے بعد پھر اگر چڑھایا بھی گیا تھا تو اس کے بعد وہاں سے ان کو اتارا گیا, اور اس کے بعد پھر وہ کہاں پر انہوں نے ہجرت کی. تو اس کے بارے میں کچھ ریسرچز ہوئی ہیں آلریڈی, ٹھیک ہے. Oh, okay. Wait, are they real researchers? ہاں جی, اور انہوں نے اندازہ لگایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ان کی ڈیتھ جو تھی وہ کراس پر نہیں ہوئی تھی, اور نہ ہی اللہ میاں نے ان کو اوپر اٹھا لیا تھا جیسا کہ اکثر لوگ بلیو کرتے ہیں غیر احمدیوں میں جو مسلمان ہیں. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو کراس پر ان کی ڈیتھ تھی, اور نہ ہی اللہ میاں نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا تھا اوپر, بلکہ انہوں نے وہاں سے وہ اترے اور وہ ہجرت کی. اس کے بعد ایک لمبی عمر پائی, اور اس کے بعد جب انہوں نے ہجرت کی تو وہ ہندوستان سے بھی گزرے اس ہجرت کے دوران. تو یہ تھا پیارے بچوں پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں. اس کے بعد آتا ہے بچوں کی نظم. ہاں جی, اس کے بعد آتی ہے بچوں کی نظم. اور اس دفعہ پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں. اس دفعہ جو کلام آیا ہے وہ پاکیزہ منظوم کلام ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. اچھا, تو حضور فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال, دل میں اٹھتا ہے میرے سو ابال. ابن مریم مر گیا حق کی قسم, داخل جنت ہوا وہ محترم. مارتا ہے اس کو فرقان سر بسر, اس کے مر جانے کی دیتا ہے خبر. وہ نہیں باہر رہا اموات سے, ہو گیا ثابت یہ 30 آیات سے. کوئی مردوں سے کبھی آیا نہیں, یہ تو فرقان نے بھی بتلایا نہیں. عہد شد از کردگار بے چگوں, غور کن در انہم لا یرجعون. اے عزیزو سوچ کر دیکھو ذرا, موت سے بچتا کوئی دیکھا بھلا. اب یہ چھوٹی سی نظم ہے لیکن اس میں حضور نے اتنا پیارا ایکسپلین کیا ہے کہ جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو یہ بلیو کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب پہ چڑھایا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اوپر اٹھا لیا تھا اور اپنے پاس اوپر آسمان میں بلا لیا تھا. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو انہوں نے بتایا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ کبھی واپس نہیں آتا, اور آسمان کی طرف تو بالکل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں اٹھایا گیا تھا. اور حضور فرماتے ہیں کہ مارتا ہے اس کو فرقان سر بسر. فرقان یعنی کہ قرآن, یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ویسی ہی ہوئی تھی جیسے عام انسانوں کی وفات ہوتی ہے کہ وہ اپنی لائف گزارتے ہیں, اس کے بعد پھر جس طرح سے بیماری یا کسی بھی حادثے وغیرہ سے بھی ان کی Old age. ہاں جی ان کی وفات ہو سکتی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عام انسانوں کی طرح ہی وفات ہوئی تھی. اور Was پھر it old age? اولڈ ایج بھی ہو سکتی ہے یا کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے. No. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل بھی آسمان پر نہیں گئے تھے اور نہ ہی ان کی وفات صلیب پر ہوئی تھی, ٹھیک ہے, یعنی کہ کراس پر ان کی وفات نہیں ہوئی تھی. So he didn't go to Asman. آسمان نہیں. قرآن کریم کی 30 آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے طبعی وفات پائی. طبعی وفات یعنی کہ نیچرل ڈیتھ ہوئی تھی ان کی, جیسے عام لوگوں کی ہوتی ہے نا. پھر ان آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی کوئی آیا اس نے ایک نہ ایک دن کیا ہونا ہے,
مر جانا ہے، ٹھیک ہے، Yes. اور فوت شدہ لوگ کیا ہوتے ہیں، واپس اس دنیا میں نہیں آتے. Everybody has to die at once. ہاں جی. Not like all together. They can't die all together. But different people die at different speeds and ages. اچھا جی. اس کے بعد تو یہ تھی پیارے بچوں کی نظم تھی. اس کے بعد آتا ہے وقفے نو کارنر. ہاں جی، اس کے بعد آتا ہے وقفے نو کارنر. اور وقفے نو کارنر میں اس دفعہ آیا ہے 9.5 تا 10 سال کی عمر کے لیے کچھ بچوں کا نصاب آیا ہے، جس میں ہم واقفین نو بچے اور واقفات نو بچیوں کے لیے کچھ لے کر آتے ہیں، جو کہ بچے اگر تیاری کر لیں اس کی یا ان کے پیرنٹس ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس دفعہ پیارے بچوں آیا ہے سورۃ العصر، سورۃ الفلق اور سورہ ناس کا ترجمہ یاد کریں. پھر اس کے بعد تیمم کا طریق سیکھیں. تیمم کیا ہوتا ہے شاہ نواز؟ پتہ ہے یہ تیمم کیا ہوتا ہے؟ تیمم کہتے ہیں کہ جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی نہیں ہوتا، یا پھر اگر انسان بہت بیمار ہو کہ وہ پانی بہت ٹھنڈا ہو اور اس کی بیماری کا خدشہ پیدا ہو جائے کہ وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے تو وہ بیمار ہو سکتا ہے، یا کوئی بہت ایسی مجبوری ہو جائے جس کی وجہ سے وہ وضو نہ کر سکتا ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے اس کو آسان بنا دیا اور کہا کہ تم اگر پانی میسر نہ ہو یا بیماری ہو یا پھر اس طرح سے کوئی مسئلہ ہو تو اس وقت تم تیمم کر لیا کرو، جس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مٹی کو ہاتھ لگا کر تو اپنے چہرے پر اور اپنے بازوؤں پر اس کو لگاتے ہیں. مٹی کو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں، یا پھر اگر کوئی آپ کے پاس کوئی سالڈ چیز ہو اس کو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ مٹی کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد اسی طریق پر ہم اس کے بعد پھر تیمم کی دعا پڑھتے ہیں اور یوں تیمم ہو جاتا ہے. Wait, isn't muddy made out of dirt and water? آلریڈی تیمم ایسی حالت میں کیا جاتا ہے جو کہ مجبوری کی حالت ہوتی ہے. اگر کوئی انسان وضو کر سکتا ہو تو اس کو ضرور وضو کر لینا چاہیے. What happens if there's no solids or liquids? Could you do wuzu with the air? ہوا کے ساتھ Hanji, because if you don't have anything to do wuzu with. کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا انسان کے پاس، تو اس کو ہاتھ لگا کے اصل میں دعا کرنی ہوتی ہے کہ اللہ میاں مجھے ٹھیک کر دے اور میرے حالات ایسے کر دے کہ میں واپس وضو کر سکوں. اچھا، اس کے بعد ہے سفر کے آداب سیکھیں. سفر کے آداب جو ہوتے ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ ہم نے سفر کے آداب کچھ ہم نے پہلے کیے تھے. اگر ہمارے بچے جو ہیں وہ پچھلے شمارہ جات جو کرنا کر میں بھی مجھے لگتا ہے کہ ہم نے سفر کے آداب کچھ ہم نے سیکھے تھے، وہ سن سکتے ہیں اور اس سے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ سفر کے کیا آداب ہوتے ہیں. سفر کا یہ بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو ضرور اپنے ماں باپ کا کانٹیکٹ نمبر یاد ہونا چاہیے، جسٹ ان کیس اگر خدا نہ خواستہ وہ اگر لاسٹ ہو جائیں، گم جائیں، تو ان کو پتہ ہو کہ ان کے ماں باپ کے کانٹیکٹ نمبرز یا ایڈریسز کیا ہیں. اسی طرح سے سفر کے آداب میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے ارد گرد کا خیال کریں، سیفٹی کا خیال کریں، کم سامان لے کر جائیں. اس کے بعد پھر کھانے پینے کا بھی خیال رکھیں کہ بہت زیادہ سفر کے دوران کھانا پینا نہیں کرنا چاہیے اور جلدی جلدی واپس آنا چاہیے سفر سے. میرا خیال ہے وہ سیر و سیاحت والا جو تھا نا ہم نے شمارہ، اس کے اندر یہ کیے تھے سفر کے آداب. اس کے بعد ہے سورۃ البقرہ کی پہلی 17 آیات یاد کریں. جو بچے اگر یہ اوپر جو 3 صورتیں ہیں ان کو جلدی جلدی یاد کر لیں، پھر اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں، تو اس کے بعد پھر ان کے لیے یہ ہے لیسن کہ سورۃ البقرہ کی پہلی 17 آیات یاد کرنی چاہیے ان کو. پھر اس کے بعد ہے دعائے جنازہ یاد کریں. یہ ایک بہت خاص دعا ہے کہ بچوں کو عام طور پہ بھول جاتی ہے تو بڑوں کو بھی بھول جاتی ہے، تو بہت ضروری ہے کہ بچوں کو چھوٹی عمر میں یاد کروا دیں. اس کے بعد ہے کامیابی کی راہیں حصہ اول و دوم کا مطالعہ کریں. کامیابی کی راہیں کتاب کا نام ہے جو کہ بچوں کو پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے، تو یہ تھا پیارے بچوں وقفے نو کارنر. اس کے بعد آتا ہے روزمرہ دعائیں یاد کریں. ہاں جی، روزمرہ دعائیں یاد کریں. اور جیسا کہ ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ بچوں کو دعائے جنازہ آنی چاہیے، تو اس دفعہ ہمارے لیے روزمرہ دعاؤں میں بھی دعائے جنازہ آئی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کس میں کیا ہے. تو شاہنواز آپ بھی پڑھیں اور ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ دہرا سکتے ہیں، سر ان کو کچھ نہ کچھ یاد ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر وہ اس کو ریپیٹ کر کے سن سکتے ہیں. اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی حینا حینا و میتنا ومیتنا و شاہدنا وشاہدنا و غائبنا وغائبنا و صغیرنا وصغیرنا و کبیرنا وکبیرنا و ذکرنا وذکرنا و انسانا وانسانا. اللہم اللہم من من احییتہ احییتہ منا منا فاحیہ فاحیہ علی الاسلامی علی الاسلام ومن ومن توفیتہ توفیتہ منا
منا فتوفہ فتوفه علی الایمان على الإيمان اللہم اللهم لا لا تحرمنا تحرمنا اجرہ أجره ولا ولا تفتنا تفتنا بعدہ. بعده. ہاں جی. اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں اور مردوں کو، ہمارے حاضر کو اور غائب کو. حاضر کہتے ہیں جو کہ اس وقت پریزنٹ ہو نا اس نماز جنازہ میں ان کو، اور جو غائب کو کہتے ہیں جو ایبسنٹ ہوں، جو موجود نہ ہوں. پھر ہے ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو، ہمارے مردوں اور عورتوں کو، سب کو بخش دے. اے اللہ جسے تو ہم میں سے زندہ رکھے اسے اسلام کی حالت پر زندہ رکھنا، اور جسے تو ہم میں سے وفات دے اسے ایمان کی حالت میں وفات دینا. اے اللہ ہمیں اس مرحوم کے اجر سے محروم نہ کرنا اور اس کے بعد ہمیں کسی فتنے میں نہ ڈالنا. نوٹ: اگر جنازہ عورت کا ہو تو خطِ کشیدہ الفاظ میں ضمیر مذکر ہو کی بجائے مؤنث ہا، توفیتہا، فتوفہا، اجرہا اور بعدہا پڑھی جائے. تو یہ تھی پیارے بچوں روزمرہ دعائیں. یاد کریں. اس کے بعد آتا ہے چہل احادیث یاد کریں. ہاں جی، چہل احادیث یاد کریں. اس دفعہ پیارے بچوں جو حدیث آئی ہے وہ بھی چھوٹی سی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس. اس کا ترجمہ یہ ہے جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. شکریہ کے الفاظ یعنی کہ جب تھینک یو بھی کہتے ہیں، تھینکس بھی کہتے ہیں، اس کی بجائے ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ. جزاک اللہ. حضور بھی جلسے کے بعد اللہ تعالیٰ اور کارکنان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہے نا؟ یس. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ایک مزاج کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے کہ جس انسان کے اندر یہ عادت نہ ہو کہ وہ عام لوگوں کا شکریہ ادا کرے. چھوٹی چھوٹی فیورز دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے انسان سے کسی نہ کسی صورت میں جوڑا ہے. جو ہم تک کھانا آتا ہے پتہ ہے وہ کتنے لوگوں میں سے گزر کے آتا ہے. کوئی اس کو پیستا ہے، کوئی اس کو بیک کرتا ہے جیسے بریڈ ہے، کوئی اس کو پیستا ہے پہلے گندم کو، پھر اس کے بعد کوئی گرائنڈ کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو آٹا بناتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی اس کو بیک کرتا ہے، اس کے بعد کوئی پیک کرتا ہے، اور پھر یوں وہ بریڈ کی فارم میں ہم تک پہنچتا ہے. تو اگر ہم لوگوں کا شکریہ ادا نہیں نہ کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکیں گے. تو بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر یہ ہیبٹ ہونی چاہیے، عادت ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کا شکریہ ادا کریں جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنائے ہوتے ہیں. فرشتوں کی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہم تک ہمارے رزق پہنچاتے ہیں، اور پھر ان کا حق ہے کہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا. تو یہ تھا پیارے بچوں چہل احادیث یاد کریں. اس کے بعد آتا ہے ادب اداب. ہاں جی، ادب آداب. اور ابھی جیسا کہ ہم نے وقفے نو کارنر میں پڑھا کہ ہمیں بچوں کو کیا کرنا چاہیے، سفر کے آداب سکھانے چاہیے. اس کے بعد تو ہمیں اس دفعہ بچوں کے لیے سفر کے آداب لے کے آیا ہے بچوں کا الفضل، اور اس میں یہ ہے کہ پہلا ہے بسم اللہ پڑھ کر سواری پر سوار ہوں، اور 3 بار تکبیر کے بعد سفر کی دعا پڑھیں. سواری کوئی بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ سواری جو ہے آپ کی سائیکل ہو، چاہے وہ آپ کی موٹر بائک ہو، یا پھر آپ کا ہوائی جہاز کیوں نہ ہو. تو یعنی کہ کوئی بھی چیز جس پہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہے ہیں وہ آپ کی سواری ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ بسم اللہ کے بعد سواری پر سوار ہوں، اور 3 بار تکبیر کے بعد. تکبیر کیا ہوتی ہے؟ تکبیر. اللہ اکبر کو کہتے ہیں تکبیر. ٹھیک ہے. اس کے بعد سفر کی دعا پڑھنی ہے. Does walking count? واکنگ کے اندر تو آپ کی سواری آپ کی ٹانگیں ہوتی ہیں، اس میں تو نہیں نا وہ سواری ہوتی ہے. No, لیکن like, but you're still moving from one place to another. ہاں جی، وہ سفر ہوگا، اس میں ویسے آپ حفاظت کی دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن سواری پر جو سوار ہونے کی دعائیں ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ سواری کی دعائیں پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد ہے کہ دوران سفر اگر بلندی پر چڑھیں یعنی کہ ہائٹ پر جا رہے ہوں تو اللہ اکبر، اور اگر اتریں تو سبحان اللہ کہیں.
یعنی کہ ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے آپ نے. اس کے بعد ہے سفر میں دعائیں کرتے رہیں. مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کیونکہ سفر میں ہر وقت ایک خطرہ رہتا ہے نا, بے چینی سی ہوتی ہے, اضطراب ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں اپنی منزل مقصود پر صحیح طرح پہنچ سکوں گا کہ نہیں. پھر چوروں کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ میرا جو سفر ہے وہ اس میں میرا کوئی نقصان نہ ہو جائے. بعض کا پیچھے فیملیز ہوتی ہیں, ان کی بھی پریشانی لگی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرے اور وہاں پر بھی خیریت رہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت دل میں ایک رکت پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے مسافر کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. اس کے بعد ہے رات کے وقت سفر سے گریز کریں اور ہوشیار رہیں. اب رات کے وقت انسان کو بعض اوقات نیند آ جاتی ہے, ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی بعض اوقات کوئی ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہیں سو جائیں اور آپ سے احتیاط سے ڈرائیونگ نہ ہو, یا پھر اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی سفر کر رہے ہیں تو اس وقت بھی رات کو سفر کرنے سے گریز کرنا چاہیے. جو کوئی بھی ایسے حادثات وغیرہ ہوتے ہیں وہ پھر رات کو پھر اکثر زیادہ ہو جاتے ہیں جو کہ چوری وغیرہ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں نا. تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ دن کو سفر کریں اور اس طرح سے سفر کریں کہ آپ کے ساتھ کوشش کریں کہ کوئی ہوں, آپ کے 2 لوگ ہو جائیں, ایک سے زیادہ لوگ ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد ہے بلا ٹکٹ یا کم ٹکٹ پر اپر کلاس میں سفر نہ کریں. بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ سفاری جب کر رہے ہوتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں تو اس میں انہوں نے اس کے پارٹس بنائے ہوتے ہیں کہ یہاں پر جو ہیں بہتر جو سفر کی جو سہولتیں ہیں وہاں پر ہوں گی, سیٹس بہتر ہوتی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹکٹ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے. تو پھر اس میں یہ آیا ہے کہ کوشش ایسے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں کہ آپ کو کسی طرح سے اپر کلاس میں سفر کرنے کی سہولت مل جائے جبکہ آپ نے پیسے اس کے نہ پے کیے ہوں. اسی طرح سے آپ کو ایسے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ بغیر ٹکٹ کے سفر کریں. ٹھیک ہے, ہمیشہ اپنے جو سفر کا جو کرایہ ہے اس کو ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو حفاظت کا نظام ہے وہ قائم رہے. پھر اس کے بعد ہے کہ اگر سفر میں 3 یا 3 سے زائد لوگ ہوں تو ایک کو امیر مقرر کر لیں, یعنی کہ ایک کو اپنے اوپر امام مقرر کر لیں جو آپ کو لیڈ کرے کس طرح سے آپ نے سفر کو کرنا ہے. جو آپ کو لگے کہ جو زیادہ عقل مند ہو نا, جس کو سفر کا تجربہ بھی زیادہ ہو, اس کو بھی آپ امیر مقرر کر سکتے ہیں, اس کی بات مانیں. پھر اس کے بعد دوران سفر اپنے ساتھیوں سے حسن سلوک کریں اور مدد بھی کریں. اب بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ سفر میں بعض کا کوئی ساتھی چیز بھول جاتا ہے, بعض کا سفر میں کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے, تو اپنے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں, اچھا سلوک کریں اور کائنڈ رہیں. پھر اس کے بعد سفر کے دوران نماز قصر کر کے ادا کریں. اب جب سفر ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بھی مختصر کر دیتا ہے کیونکہ سفر جو ہوتا ہے وہ آزمائش بھی اس کو کہا گیا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کی سہولت کے لیے اس کی نمازوں کو مختصر کر دیا ہے. اور اس کے بعد روزے کی تو بالکل بھی اجازت نہیں ہوتی سفر میں. What happens if you still do roza in safar? جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ سفر میں روزہ نہیں رکھنا تو پھر نہیں رکھنا. ٹھیک ہے, Aren't you already taking a roza in safar? نہیں, سفر جب آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے سفر کرنا ہے آج تو اس دن پھر روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو سہولت دی ہوتی ہے نا اس کا پھر فائدہ اٹھانا چاہیے کہ But on any vehicle, aren't you basically doing safar? جب اب مسافر اپنا سامان وغیرہ سب کچھ پیک کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رہنے کے لیے جاتا ہے نا تو وہ اس کا سفر ہوتا ہے. عام جو روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے اسکول جا رہے ہیں, کالج جا رہے ہیں, جاب پہ جا رہے ہیں, وہ سفر میں کاؤنٹ نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, Okay. اس کے بعد ہے چلتی ریل, بس, وین, گاڑی کی کھڑکی سے ہاتھ باہر نہ نکالیں. یہ بہت ڈینجرس چیز ہو سکتی ہے, خطرناک چیز ہو سکتی ہے کہ بچے اچانک گاڑی کی کھڑکی سے ہاتھ نکالیں اور گاڑی تیز چل رہی ہو تو خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ سخت نقصان ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے سفر سے واپسی پر سفر سے واپسی کی دعا پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا سفر جو ہے وہ اچھا رکھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے. تو یہ تھا پیارے بچوں سفر کے آداب. اس کے بعد آتا ہے دادی جان کا آنگن. ہاں جی, اس کے بعد آتا ہے دادی جان کا آنگن. اور جیسا کہ ہمارے پیارے بچے جانتے ہیں کہ آج کا جو بچوں کا الفضل ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو دادی جان کا جو آنگن ہے وہ بھی آپ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی لے کر آیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. محمود, اسکول میں کرسمس کی چھٹیاں ہو گئی ہیں. احمد, لیکن ہوم ورک بھی تو خوب ملا ہے. گڑیا, دادی جان میں نے پوچھنا تھا کہ ہم تو نبیوں کی سالگرہ نہیں مناتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سالگرہ کیوں منائی جاتی ہے. اب کرسمس پیارے بچوں آپ کو پتہ ہوگا کہ مختلف ممالک میں منائی جاتی ہے اور ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام دسمبر میں پیدا ہوئے تھے, اس لیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو سالگرہ ہوتی ہے اس کو کرسمس کا نام دیتے ہیں اور پھر اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو گڑیا نے پوچھا ہے کہ باقی نبیوں کی سالگرہ تو مناتے نہیں ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سالگرہ کیوں مناتے ہیں. سالگرہ کہتے ہیں برتھ ڈے کو. ٹھیک ہے, دادی جان, جی بیٹا, میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا تھا کہ ہم کیوں سالگرہ نہیں مناتے.
اور کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی نہیں، یہ تو ایک تہوار ہے، یعنی کہ فیسٹیول ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا ایک شمارہ تھا جس کا موضوع تھا آج سالگرہ ہے، اس میں دادی جان نے بتایا تھا نا کہ ہم سالگرہ کیوں نہیں مناتے، اور پھر اس میں ہم نے ڈفرینٹ چیزیں ڈسکس کی تھیں۔ Yeah, and we were basically on Halloween. ہیلووین نہیں تھا، وہ دوسرا تھا۔ اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں۔ احمد: اچھا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو احمد پوچھتا ہے کہ اگر یہاں پر اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اس میں دسمبر میں ان کرسمس کی ہالیڈیز میں نہیں پیدا ہوئے تھے تو پھر کرسمس کا کس سے تعلق ہے؟ پھر دادی جان کہتی ہیں چلیں آج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی سناتی ہوں۔ احمد: جی ٹھیک ہے دادی جان۔ دادی جان: حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی تھی۔ ان کی پیدائش میں معجزہ یہ تھا کہ آپ کے والد نہیں تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ 25 دسمبر کو ہوئی تھی، یعنی کہ 25 دسمبر کو ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، لیکن یہ درست نہیں۔ قرآن کریم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت چشمے جاری تھے اور کھجور پکی ہوئی تھی، اور بائبل کے مطابق بھی اس وقت مردم شماری جاری تھی اور لوگ گھر سے باہر سوتے تھے۔ اور ویسے بھی جو تصاویر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی پیش کی جاتی ہیں ان میں بچہ کھلی جگہ پر ایک پالنے میں رکھا ہوا ہے، اور دسمبر کے مہینے میں ایسا کرنا ممکن نہیں ہے نا بچوں کو جو ہے کبھی ایسے دیکھا آپ نے دسمبر کے مہینے میں نیو بورن بیبیز کو باہر کھلی جگہ پر رکھا ہو، اور اسی طرح سے جو ہے باہر لوگ باہر سوتے ہوں، یا پھر کھجوریں پکی ہوں، کیونکہ کھجوروں کا جو پکنے کا موسم ہے نا جب وہ رائپ ہو جاتی ہیں وہ ہوتی ہیں گرمیوں میں، لیکن دسمبر میں تو نہیں ہوتی، دسمبر میں تو فروٹس بہت کم آتے ہیں۔ Yeah. اور جو پرانی پینٹنگز ملتی ہیں اس میں بھی ایسی جگہ پر ملتی ہیں پینٹنگز، وہ ان میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ وہ کھلی ہوا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ موسم جو تھا اس زمانے میں گرم تھا اور ٹھنڈا نہیں تھا جیسا کہ دسمبر میں ہوتا ہے۔ اور جیسے آج 24 دسمبر ہے اور آج بیت الحم میں 4 ڈگری درجہ حرارت ہے، یعنی کہ 4 ڈگری اتنی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اس میں، تو اس طرح بھی 25 دسمبر تاریخ پیدائش نہیں بنتی۔ محمود: تو اس کے بعد کیا ہوا دادی جان؟ دادی جان: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے متعلق زیادہ واقعات نہیں ملتے، کیونکہ اپنی موجانہ پیدائش کی وجہ سے ان کی والدہ اور ان کے شوہر یوسف بیت المقدس سے دور بیت الحم ہجرت کر گئے، اور وہاں سے ناصرہ چلے گئے اور وہاں لمبا عرصہ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے والدین کے بہت فرما بردار تھے، اور اس فرما برداری کا بائبل اور قرآن کریم نے خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور بائبل میں قریباً ایسے ہی الفاظ آئے ہیں کہ وہ اپنے والدین کا فرما بردار تھا۔ آپ علیہ السلام ناصرہ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مقام پر سرفراز کیا۔ ناصرہ کے لوگوں نے آپ کی بات نہیں سنی۔ آپ علیہ السلام نے مختلف شہروں میں پیغام حق پہنچایا۔ اس وقت کے لوگوں کے دل بہت سخت ہو چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے آخری تنبیہ کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سے معجزات دکھائے، تھوڑے سے کھانے کو زیادہ کیا، دعا کے ذریعے بیماروں کو شفا یابی دلائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ وہ صرف بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کر آئے ہیں۔ بالآخر آپ یروشلم پہنچ کر پیغام توحید پہنچانے لگے۔ اب پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو اس کی قوم اس کو نہیں مانتی آرام سے، اس کی قوم اس کے اوپر طرح طرح کی اس کو تکلیف دیتی ہے، کبھی اس کو جھوٹا کہا جاتا ہے، کبھی اور الزام لگائے جاتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ جب آئے تو وہاں پر اس زمانے میں یہودی تھے، ان سے پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی یعنی کہ جیوز تھے نا وہاں پر، تو یہودیوں کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو ان کے اوپر یقین نہیں کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اور پھر جب یہودی علماء نے محسوس کیا کہ لوگ کثرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت اور نئے دین کا الزام لگا کر پہلے اپنے بڑے عالم کے سامنے پیش کیا اور ان کے دلائل کو بڑی بے شرمی سے رد کیا۔ انہیں مکے اور تھپڑ مار کر کہتے کہ اگر اللہ کے نبی ہو تو بتاؤ کہ کس نے مارا۔ دیکھو، ایک نبی کو وہ مار رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کے نبی ہو تو بتاؤ کس نے مارا۔ پھر اگلے روز انہیں پیلاطوس کے دربار میں پیش کیا۔ پیلاطوس ان علماء کی چالوں کو سمجھ گیا۔ پیلاطوس وہاں پر یہودا صوبے کا گورنر تھا۔ اس نے کسی قسم کے فیصلے سے گریز کیا، تاہم ان کے علماء کے دباؤ اور کیسر کے شکایت کیے جانے کا سن کر اس نے اپنے ہاتھ دھو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق انہیں کہا کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، وہ بری الذمہ ہیں۔
تب ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کانٹوں کا تاج پہنایا. Kanto? جو کراؤن ہوتا ہے نا وہ پہنایا, اور وہ کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ اسپائکس کا بنا ہوا تھا جس کے اندر کانٹے تھے. ان پر تھوکتے رہے اور انہیں ان کی سلیب اٹھانے کو کہا. Sleeve? سلیب یعنی کہ وہ جو کراس تھا نا جس کے اوپر ان کو سزا دینے کا سنایا گیا تھا, اور کہا کہ اس کراس کو اب خود ہی اٹھاؤ. پھر شہر کی گلیوں سے ہوتے ہوئے وہ سلیب دیے جانے والی جگہ پہنچے. اب دیکھو ایک نبی کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ان کی قوم نے, کہ ان کو کانٹوں کا تاج پہنایا, ان پر تھوکا بھی گیا, ان کو مارا بھی گیا. اس کے بعد وہ کراس جو تھی اپنے ان کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ اس کو اٹھاؤ اور اس جگہ پر چلو جہاں پہ تمہیں اس پر لٹکایا جائے گا. ان کے بازوؤں اور پیروں میں کیل ٹھونک کر انہیں سلیب پر لٹکا دیا. کس قدر تکلیف دی گئی نا ایک نبی کو جو کہ اس قدر معصوم تھا. اس تکلیف سے وہ بے ہوش ہو گئے, فینٹ ہو گئے. پھر اس وقت انہوں نے تکلیف میں دعا کی, ایلی ایلی لما سبقتنی, کہ اے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اب انسان جب بے حد تکلیف میں ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح بھی دعائیں مانگتا ہے. پھر اس کے بعد محمود کہتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو بچایا. دادی جان, اس وقت ایک خوفناک زلزلہ آ گیا. زلزلہ کہتے ہیں ارتھ کوئک کو. آندھی اور طوفان کے سبب پہرے داروں نے جلد ہی انہیں سلیب سے اتار لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریباً 3 گھنٹے سلیب پر رہے. اس وقت جو کراس بنایا گیا تھا نا اس کے اوپر 3 گھنٹے تک وہاں پر رہے. اس کے بعد ان کے زخموں پر مرہم عیسیٰ لگا کر کفن میں لپیٹ کر ایک قبر نما غار میں رکھ دیا گیا. یعنی کہ پھر جب ان کے جو کمپینینز تھے نا انہوں نے چپکے سے ان کو وہاں سے اتارا. اس کے بعد ان کو دوائی لگائی ان کے زخموں پر. اس کے بعد پھر ان کو ایک کپڑے میں ریپ کر کے ایک جگہ پر جو کہ کیو ٹائپ تھی وہاں پر رکھ دیا, تاکہ وہ جو یہودی ہیں وہ آ کے ان کو دوبارہ تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کریں. Like he would be hidden. ہاں جی, Was he put in like a box? باکس میں نہیں, کیو میں ان کو چھپایا گیا تھا ایک کپڑے میں ریپ کر کے دوائی لگا کر. پھر وہ بنی اسرائیل کے دوسرے قبائل کی کھوج میں مشرق کی جانب ہجرت کر کے پھر وہ وہاں سے نکلے اور پھر مائیگریٹ کر گئے اس علاقے سے جہاں پر ان کو اتنی تکلیف دی گئی تھی. جانے سے قبل وہ اپنے حواریوں سے بھی ملے, یعنی کہ جو اپنے کمپینینز سے ان سے وہ ملے اور انہیں اپنی تعلیم پر عمل جاری رکھنے کی تعلیم دی, اور ان کو نصیحت کی کہ جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا تم نے میرے بعد جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات میرے ذریعے بھیجی ہیں ان کو فالو کرتے رہنا ہے. محمود, پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی؟ دادی جان, اللہ تعالیٰ نے ان سے نبوت کا انعام واپس لے لیا. نبوت کا نام؟ نبوت کا انعام, جو نبوت ہوتی ہے نا, جب اللہ تعالیٰ کسی کو پروفٹ بناتا ہے اس کسی قوم کے اندر, تو وہ ایک انعام ہوتا ہے جو کہ اس قوم کو بیسیکلی ملتا ہے کہ اللہ میاں نے ان کی طرف ہدایت کے لیے ایک نبی بھیجا ہے. لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے جب اتنا برا سلوک کیا ایک نبی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو گیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے نبوت کا انعام واپس لے لیا. اور پھر حضرت عیسیٰ بھی تو پھر وہاں سے ہجرت کر گئے تھے نا, ہاں جی, مائیگریٹ کر گئے تھے وہاں سے, کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی جانب سے آخری وارننگ تھی. گڑیا, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر چلے گئے تھے نا, سری نگر کے محلہ خانیار میں ان کی قبر ہے. دادی جان, جی بالکل, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں ہجرت کر کے آ گئے تھے اور راستے میں بسے ہوئے بنی اسرائیل کے قبائل کو پیغام حق پہنچایا, اور بالآخر یہاں کشمیر میں وفات پائی. جب عیسائی مذہب پھیلا تو بعد میں کسی نے 25 دسمبر کو آپ کا یوم پیدائش قرار دے کر تہوار جاری کر دیا. اب کسی نے اس زمانے میں ایسا کیا کہ کوئی ریزن پتہ نہیں کیوں ہوگی کہ انہوں نے سوچا کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کا جو ہے نا سالگرہ وہ منا لیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہاں پر ایک فیسٹیول کے طور پر اس کو سیلیبریٹ کیا جانے لگا. احمد, تو اس کا مطلب ہوا کہ کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے. دادی جان, جی ایسا ہی ہے. اب عصر کا وقت ہو گیا ہے, چلیں نماز کے لیے آ جائیں. محمود کمرے سے باہر بھاگتے ہوئے کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں وضو کروں گا. Mama, is Christmas just basically for Jews a happy day for them when they hung up Hazrat Isa? جیوز کے لیے کوئی ہیپی ڈے نہیں ہے. No, like a happy holiday which reminds them of like... نہیں, جیو سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں No, کرسمس. ہاں, جیو سیلیبریٹ نہیں کرتے کرسمس. What religion celebrates Christmas? وہ تو عیسائی کرتے ہیں نا, کیونکہ عیسائی یعنی کہ کرسچنز سمجھتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ جو تھے یہ ان کی برتھ ڈے کا دن ہوتا ہے کرسمس کی جو ہالیڈیز ہوتی ہیں اس میں. تو جیوز جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں. No, Christmas is kind of a good holiday since it is a nice festival, but اگر آپ ایسے کنٹری میں رہتے ہیں جہاں پہ کرسمس سیلیبریٹ کی جاتی ہے اور آپ کے دوست وغیرہ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ان کی خوشی میں
خوش تو ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور ہرگز حضرت عیسیٰ علیہ السلام دسمبر کی چھٹیوں میں نہیں، 25 دسمبر کو نہیں پیدا ہوئے تھے، بلکہ جیسا کہ قرآن کریم نے بتایا ہے، ابھی ہم نے پڑھا بھی ہے کہ وہ گرمیوں میں پیدا ہوئے تھے، اور کرسمس کی ہالیڈیز تو آتی ہی سردیوں میں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے دوستوں کی خوشی میں ویسے تو خوش ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے جو یقین ہے وہ اس چیز پہ، آپ کے بلیفس جو ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں کرسمس کی جو سیلیبریشنز ہیں اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی. But sometimes schools celebrate Christmas, and sometimes they give out like traditional food and like crackers. وہ آپ اس میں آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، وہ ایک ہیپینس کا ان کا ایک فیسٹیول ہے جو It's a کہ light festival. ہاں جی، وہ آپ فیسٹیول کے طور پہ اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی جہاں پر آپ کے عقائد کی بات آتی ہے، آپ کے بلیفس کی بات آتی ہے، تو اس میں آپ کے کانسیپٹس آلریڈی کلیئر ہونے چاہیے، اور جہاں پہ آپ کو موقع ملنا چاہیے آپ کو اپنے دوستوں کو بھی بتانا چاہیے کہ ہمارا قرآن کریم تو ایسے بتاتا ہے، اور ایون کہ بائبل بھی یہ بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تب تو گرمیوں کا موسم تھا. Wait, does it say that in the Bible? ہاں جی، بائبل بھی قرآن کریم، اور پھر حضرت عیسیٰ کی جو پینٹنگز ملتی ہیں ابھی جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تصویریں پرانی ملتی ہیں وہ ایک ایسے موسم میں ہیں جو کہ کھلی ہوا کا موسم ہے. Yeah, and those paintings aren't real. They just made them up. ہاں جی. اچھا، تو یہ تھا پیارے بچوں دادی جان کا آنگن. اس کے بعد آتا ہے ہنسنا منع ہے. ہاں جی، ہنسنا منع ہے. اور ہنسنا منع ہے میں کیا ہوتا ہے؟ Jokes. ہاں جی، جوکس ہوتے ہیں. اور اس دفعہ پیارے بچوں ہمیں کچھ جوکس جو آئے ہیں ان میں سے جو پہلا لطیفہ ہے وہ ہمیں بھیجا ہے بلال اظہر منگلا نے گھانا سے. اچھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو ہنسنا منع ہے اس پر ہمارے بچوں کو ہنسی آتی ہے یا نہیں آتی. تو پہلا لطیفہ ہے، استاد نے بچوں سے پوچھا کہ کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے. سب بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا لیکن پپو نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا. پپو؟ پپو بچے کا نام ہے نا. استاد: پپو بیٹا تم جنت میں نہیں جانا چاہتے؟ پپو: میری امی نے کہا تھا کہ اسکول سے سیدھے گھر آنا. اب جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کی مائیں وہ خود اسکول جانا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو پھر مائیں ان کو کہتی ہیں کہ تم نے کہیں نہیں جانا، کسی شاپ پہ نہیں جانا. تو اس بچے نے بھی کہا کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا، میری ماما نے مجھے کہا ہے کہ اسکول سے سیدھا گھر آنا ہے. اچھا، مزے کا لطیفہ At تھا. least he listened to his mother. اس کے بعد ہے دوسرا لطیفہ ہے کہ مہمان چھٹا کینو لیتے ہوئے میزبان سے: اجی کیا بتاؤں میری نظر تو بہت کمزور ہے. اس نے کہا میرے میں وہ 7 اورنجز کھا رہا تھا اور اس کا جو 6 اورنج اس نے کھانا شروع کیا اور کہنے لگا کہ میری آئی سائٹ بہت ویک ہے. میزبان جل کر: جی ہاں، تبھی آپ کینوؤں کو انگور سمجھ کر کھا رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے، تو جو ہوسٹ تھا وہ کہتا ہے کہ آئی نو کہ تمہاری آئی سائٹ ویک ہے، تبھی تم جو اورنجز ہیں ان کو سمجھ رہے ہو کہ یہ گریپس ہیں اور بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، اس لیے تم کھاتے جا رہے ہو. اس Did کے he order oranges or grapes? وہ اورنجز اتنے زیادہ کھا رہا تھا کہ وہ اس کو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ میں کسی کے گھر پہ بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے تھوڑا تکلف سے کھانا چاہیے. تو جو ہوسٹ تھا اس کو بھی غصہ آ گیا. اس نے کہا ہاں جی مجھے پتہ ہے کہ آپ اورنجز کو گریپ سمجھ کے کھا رہے ہیں. اس کے بعد ہے فرا. اس کے بعد ایک اور لطیفہ ہے، اس میں آتا ہے کہ فرا نے اپنی پڑوسن کلاس فیلو سے کتاب پڑھنے کے لیے مانگی. مریم: بہن میں کتاب دیا نہیں کرتی، آپ یہاں بیٹھ کر جتنی پڑھنا چاہیں پڑھ لیں. چند روز بعد مریم فرا کے گھر گئی اور جھاڑو مانگا. پہلے مریم نے کہا کہ میں اپنی بک نہیں دیتی ہوں، آپ نے میرے گھر میں بیٹھ کے جتنی بک پڑھنی ہے یہاں پہ پڑھ لو. کچھ دن کے بعد مریم فرا کے گھر گئی اور کہا کہ مجھے وہ جو برش ہوتا ہے جس سے فلور کو صاف کرتے ہیں اس کو جھاڑو کہتے ہیں، وہ آپ دے دیں گی؟ تو پھر فرا نے کہا کہ بہن میں کسی کو جھاڑو نہیں دیا کرتی، آپ کو جتنا جھاڑو دینا ہو یہاں میرے گھر میں دے دیجیے. اس نے کہا تم نے جتنا فلور صاف کرنا ہے یہاں میرے گھر میں صاف کر لو اور میں نے تم کو اپنا یہ برش نہیں دینا. فنی تھا یہ بھی. Wait, why did she even need the jharu? جھاڑو فلور صاف کرنے کے لیے جھاڑو چاہیے ہوگی نا، ایسے ہوتا ہے کہ Probably to clean the whole entire planet. اچھا. تو یہ تھا پیارے بچوں ہنسنا منع ہے. اس کے بعد آتا ہے Feature کہانی. ہاں جی. تو ہم دیکھتے ہیں اس دفعہ فیچر کہانی میں کیا آیا ہے. ٹائٹل ہے اس کا نئے سال کی پارٹی. فارس: امی جان ہمارے اسکول میں نئے سال پر رات کو پارٹی ہے، کیا میں اس میں شامل ہو سکتا ہوں؟ فاتح: لیکن آج سائق صاحب نے دستخط کروائے ہیں کہ نئے سال پر اجتماعی تہجد اور وقار عمل ہے، ہم نے اس میں لازمی شامل ہونا ہے.
امی جان تو آپ دونوں کی رائے مختلف ہے اس بارے میں، چلیں آپ دونوں اپنی اپنی بات کے صحیح ہونے کے بارے میں مجھے قائل کریں۔ فارس: امی جان وقار عمل میں تو ہر سال شامل ہوتے ہیں، اب میری کلاس کو نائٹ پارٹیز کی اجازت ہے، میں بڑا ہو گیا ہوں۔ فاتح: بھائی آپ کو یاد ہے کہ آپ نے ہی مجھے ہیلووین پارٹی میں نہ جانے کے بارے میں بتایا تھا، تو اب اس پارٹی میں آپ کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ فارس: وہ امی جان فاتح کی بات میں تو وزن ہے۔ فارس: جی امی جان۔ امی جان: فارس بیٹا، ہم احمدی مسلمان ہیں اور حضور انور ایدہ اللہ تعالی ہم سے اس بدلتے معاشرے میں اپنی روایات قائم رکھنے کی توقع رکھتے ہیں۔ میں آپ کو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا ایک واقعہ سناؤں؟ فاتح جلدی سے: جی جی امی جان۔ اب خلیفۃ المسیح رابع پتہ ہے کون ہے؟ جو کہ ہمارے پیارے حضور سے جو پچھلے خلیفہ تھے نا، ان کا جو ٹائٹل تھا وہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع تھا، ٹھیک ہے؟ امی جان: حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ جب یہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک مرتبہ لندن میں نیو ایئرز ڈے کے موقع پر جب اگلے روز نیا سال چڑھنے والا تھا اور عید کا سماں تھا، اب آپ کو پتہ ہوگا شاہ نواز، ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہوگا کہ ان ممالک میں جب ایسا ہوتا ہے کہ نیو ایئر نائٹ آتی ہے تو اتنا زیادہ وہ پارٹیز کرتے ہیں، اس کے بعد پھر الکوہل بھی پیتے ہیں، اس کے بعد ان کی ڈانسز بھی چلتے ہیں، تو اس طرح سے وہ چیزیں چلتی ہیں، یعنی کہ بالکل خدا کو بھول جاتے ہیں یہ لوگ۔ Yeah, even Muslims do it. کچھ Some. مسلمز، ہاں جی۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ خلیفہ رابع جو تھے وہ اس کنٹری میں یونیورسٹی میں پڑھے تھے، اور اس کے بعد پھر کیا تھا کہ وہ عید کا سا سماں تھا، رات کے 12 بجے لوگ ٹرفالگر اسکوائر میں اکٹھے ہو کر موج مستیوں میں مصروف تھے۔ حضور رحمہ اللہ اس رات بوسٹن اسٹیشن پر تھے۔ جیسے اس سال آپ کا پروگرام ہے، اسی طرح اللہ کے فضل سے اکثر احمدی ہر سال کا نیا دن اس طرح شروع کرتے ہیں کہ رات کے 12 بجے عبادت کرتے ہیں۔ حضور رحمہ اللہ بھی وہاں اخبار کے کاغذ بچھا کر 2 نفل پڑھنے لگے، یعنی کہ پیپر جو تھا نا، نیوز پیپر، اس کو بچھا کر، تو حضور نے سوچا کہ میں یہاں پہ اپنی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد ایک شخص پاس آ کر کھڑا ہو گیا، اور ابھی حضور رحمہ اللہ نے نماز ختم نہیں کی تھی کہ اس شخص کی سسکیوں کی آواز آئی، یعنی کہ وہ رو رہا تھا پاس کھڑے ہو کے جبکہ حضور اپنی نماز ادا کر رہے تھے۔ چنانچہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور رحمہ اللہ نے دیکھا کہ وہ ایک بوڑھا انگریز تھا جو بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ حضور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا، میں نے کہا پتہ نہیں یہ سمجھا ہے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، اس لیے شاید بیچارہ میری ہمدردی میں رو رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، میری قوم کو کچھ ہو گیا ہے، یعنی کہ میری جو قوم ہے، میری جو ساری نیشن ہے، اس کو کچھ ہو گیا ہے۔ ساری قوم اس وقت نئے سال کی خوشی میں بے حیائی میں مصروف ہے، اور ایک ایسا آدمی ہے جو اپنے رب کو یاد کر رہا ہے۔ اس چیز نے اور اس موازنے نے میرے دل پر اس قدر اثر کیا کہ میں برداشت نہیں کر سکا، چنانچہ وہ بار بار کہتا تھا گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو۔ یعنی کہ وہ اتنا اپسیٹ ہو گیا وہ آدمی کہ اس کو افسوس اس چیز پہ ہوا کہ دیکھو نیا سال شروع ہو رہا ہے اور یہاں پر صرف اور صرف ایک بندہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اور باقی جو پوری قوم ہے وہ کس طرح سے اپنی بے حیائیوں میں مصروف ہے۔ Was he a landlord? وہ آدمی جو تھا وہ ایک بوڑھا انگلش مین تھا جو کہ اس طرح سے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے بہت دکھی ہوا کہ میری اپنی قوم جو ہے وہ کس حالت میں ہے اس وقت۔ تو ایک احمدی کے لیے یہ معیار ہے، سٹینڈرڈ ہے، اسی لیے جماعت ہم سب کی تربیت کے لیے اس دن مختلف تربیتی پروگرام رکھتی ہے تاکہ ہم ان برائیوں میں نہ پڑ جائیں جو دنیا والے پلان کرتے ہیں۔ فارس: میں سمجھ گیا امی جان، میں جلدی سو جاؤں گا، اور پھر ہم سب تہجد کے لیے مسجد جائیں گے اور پھر وقار عمل میں بھی شامل ہوں گے۔ شاباش، امی جان نے پیار سے کہا۔ فارس: امی جان تو پھر نئے سال کی ریزولوشن کیا بناؤں؟ جب نیا سال شروع ہونے والا ہوتا ہے نا تو اکثر بچے جو ہوتے ہیں وہ یہ پلان کرتے ہیں میں یہ کام کروں گا اس سال، یا پھر یہ کام میں نہیں کروں گا آئندہ، اگر کسی کے اندر کوئی بیڈ ہیبٹ ہو تو اس کو کہتے ہیں ریزولوشن۔ امی جان: چلیں یہ تو ہم کر سکتے ہیں، فاتح سے شروع کرتے ہیں۔ فاتح: میں 7 سال کا ہو گیا ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ اطفال الاحمدیہ کے تمام پروگرامز میں جاؤں۔ فارس: میں کوشش کروں گا کہ اس بار بھی پہلی پوزیشن برقرار رکھوں، اس لیے بہت محنت کروں گا۔ امی جان: اور میں کوشش کروں گی کہ آپ دونوں کی قراردادوں کو پورا کرنے میں آپ کی مدد کروں۔ ابو جان جو کمرے میں داخل ہو کر ان کے ریزولوشن سن رہے تھے بولے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس بار چھٹیوں میں آپ سب کو کہیں گھمانے لے جاؤں۔ فارس اور فاتح مل کر کہتے ہرے! Hooray! We آپ کی saved the day! آپ کی کوئی نیو ایئر کی ریزولوشن ہے شاہ نواز؟ Yes. ہاں جی، کیا سوچا پھر؟ To game more.
actually to be more kind. اچھا ٹھیک ہے, زیادہ کائنڈ ہونے کا سوچا, بہت اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. Meow. تو یہ تھا پیارے بچوں فیچر کہانی. اس کے بعد آتا ہے Zany Azmaish. ہاں جی, اس کے بعد آتا ہے ذہنی آزمائش. بوجھو تو صحیح, دنیا کے کئی ممالک کے پرچم قریباً ایک جیسے ہیں. بچوں ذرا بوجھو تو صحیح کہ یہ کن ممالک کے جھنڈے ہیں. تو اس دفعہ پیارے بچوں 3 جھنڈے آئے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ تینوں جھنڈوں میں تقریباً سیم کلرز ہیں, لیکن ڈیزائنز تھوڑے تھوڑے ڈفرینٹ ہیں. مجھے لگتا ہے تینوں جو جھنڈے ہیں نا, ان کے جو کنٹریز ہیں, آپ اس میں فرینڈس ہوں گے. اوکے, تو پھر آپ بچوں نے ہمیں بتانا ہے کہ یہ کون کون سا جھنڈا ہے. شاہنواز, آپ کچھ گیس کر سکتے ہیں کہ پہلا کون سا جھنڈا ہو سکتا ہے؟ Number 1 is definitely USA. سیکنڈ Probably like Indonesia or something. اور تھرڈ؟ America. ٹھیک ہے جی, تو امریکہ اور یو ایس اے سیم نہیں ہوتے؟ I think so. اچھا جی. No. America's in US. United States. اچھا, تو یہ تھے جھنڈوں کے نام, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. اس کے بعد کافی عرصے کے بعد سڈوکو اس دفعہ آیا ہے. Finally. اس کھیل میں ہر لائن میں اوپر سے نیچے اور دائیں سے بائیں ایک تا 9 نمبر اس طرح لکھیں کہ اوپر سے نیچے یا دائیں سے بائیں اس سطر میں دوبارہ وہ عدد نہ آئے. تو پیارے بچوں, اس کو آپ فل کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے دلچسپ سوالات. دلچسپ سوالات کا جو ہے نا حصہ, وہ مجھے بہت پسند ہے, کیونکہ اس میں کافی انٹرسٹنگ کویشچنز ہوتے ہیں نا بچوں کے لیے. تو اس میں پیارے بچوں پہلا سوال ہے کہ کس ملک نے مجسمہ آزادی دا اسٹیچو آف لبرٹی امریکہ کو تحفہ دیا تھا؟ What is the وہ question? ایک گفٹ تھا, جو اسٹیچو آف لبرٹی ہے نا, وہ گفٹ تھا, لیکن کس کنٹری نے دیا تھا امریکہ کو وہ؟ I know which person, but I don't know where he کیا is. نام ہے اس کا؟ Da Vinci. اچھا جی. Da Vinci. دوسرا ہے کیا انسان کے بڑے ہونے کے He's ساتھ probably from America. اچھا جی, دوسرا سوال ہے کہ کیا انسان کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ہڈیاں کم ہوتی جاتی ہیں؟ Hanji. اچھا, کون سی ہڈی کم ہوتی ہے؟ Basically all. ٹھیک ہے. Because they would all attach to make a stronger haddi. اچھا جی. اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے کہ مئی کی مکھی میں فلائی کتنے عرصے کے لیے زندہ رہتی ہے؟ How long is May? پتہ نہیں, آپ بتاؤ. 31 days. ٹھیک ہے Because جی. it's only in May. اوکے. اس کے بعد ہے جینی کس مادہ جانور کو کہتے ہیں؟ ایک فیمیل اینیمل ہے, اس کا نام جینی ہے, وہ کس کو کہتے ہیں؟ Probably like an ox. Ox. اچھا ٹھیک ہے. پانچواں ہے کہ لنڈینیم کس شہر کا پرانا نام ہے؟ London. لنڈینیم یہاں پہ لکھا ہوا ہے کچھ. London. جن بچوں کو ان کے جوابات آتے ہیں وہ ضرور ہمیں بھیج سکتے ہیں. اس کے بعد ہے پیارے بچوں راستہ تلاش کریں. گڈو نے اسکول جانا ہے اور اسے جوتا نہیں مل رہا, اور اسے جوتا تلاش کرنے میں مدد کریں اور لفظ بھی مکمل کریں. تو پیارے بچوں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ لفظ مکمل کرنا ہے. اس کے بعد پھر گڈو کو کہاں پر لے کے جانا ہے؟ چپل پہ. جوتے کے پاس لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے. چپل. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں گزشتہ شمارے میں جو بوجھو تو صحیح اور دلچسپ سوالات ہم نے آپ سے پوچھے تھے ان کے جوابات. اور تو جو جھنڈے ہم ایک دفعہ پھر دوبارہ اسکرین پر چلائیں گے, اور ان جھنڈوں کے نام ہیں فرانس, رشیا, اس کے بعد آتا ہے لگزمبرگ, پھر اس کے بعد ہے نیدرلینڈس. اس کے بعد دلچسپ سوالات جو ہم نے پوچھے تھے وہ سوالات ہم دہرا دیتے ہیں تاکہ ہمیں جوابات جو ہیں نا اپنے بچوں کو بتانے میں آسانی رہے, اور جن بچوں کو نہیں علم کے کیا سوالات تھے وہ بھی جان سکتے ہیں. پہلا سوال تھا یہ کس نے دریافت کیا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے؟ اس کا جواب ہے نیکولس کوپرنیکس. اس کے بعد دوسرا ہے کس سیارے کے سب سے زیادہ چاند ہیں؟ اس کا جواب ہے سیٹرن, زحل. اس کے بعد ہے درخت کی کون سی قسم سب سے طویل ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے ریڈ ووڈز. Yes. اس کے بعد آتا ہے بنگلہ دیش کا قومی کھیل کون سا ہے؟ اس کا جواب ہے کبڈی. کبڈی ریسلنگ کو بھی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے مکی ماؤس کس رنگ کے جوتے پہنتا ہے؟ اس کا جواب ہے پیلے رنگ کے جوتے, یلو کلر کے. تو یہ تھے پیارے بچوں گزشتہ جوابات. اس کے بعد آتا ہے بچوں کے نام, ان بچوں کے نام جنہوں نے ہمیں صحیح جوابات دیے,
اور اسکرین پر ہم ان بچوں کے نام چلائیں گے. کچھ بچوں کے جوابات ہم شامل نہیں کر سکے کیونکہ ان کے جوابات غلط تھے. تو ایسے بچے جنہوں نے ہمیں اپنے جوابات بھیجے اور ان کے جوابات اور ان کے نام ہم نہیں شامل کر سکے، وہ دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں اور پھر ان کے جوابات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر ان کو ہم دوبارہ شامل کر لیں گے. تو ان کو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی کبھی غلط جوابات بھی ہو ہی جاتے ہیں، ہے نا. ہاں جی. اس کے بعد آتا ہے بچوں کے الفضل میں آنے والی روزمرہ دعا، چہل حدیث یا الفضل کے کوئز حل کر کے اردو میں اپنا نام اور شہر ہمیں بذریعہ ای میل info@alfazl یا بذریعہ واٹس ایپ، ٹیلی گرام +44 7566 234466 پر ارسال کیجیے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا پیارے بچوں آج کا بچوں کا الفضل، جس کا ٹاپک تھا، جس کا موضوع تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کیونکہ کرسمس آنے والی ہے تو پھر اس میں بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کیا کانسیپٹس ہونے چاہیے، ہمیں ہمارا مذہب کیا سکھاتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے، اور ہم حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا عقائد تھے. اسی طرح سے ہمارے پیارے حضور نے ہمیں کیا باتیں بتائی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں شاہنواز، آپ کو آج کے بچوں کے الفاظ میں سب سے زیادہ کیا پسند آیا تھا؟ I would have to say دادی جان کا آنگن. دادی جان کا آنگن پسند آیا تھا. اور دادی جان کے آنگن میں آپ کو کیا پسند آیا تھا؟ Story. ہاں جی، اسٹوری. دادی آج کا جان کا آنگن is basically story. ہاں جی، So I asked. آج جو بچوں کا الفضل تھا وہ پورے کا پورا ہی بہت اچھا تھا. جیسا کہ ہمیشہ ہی اچھا ہی ہوتا ہے. جیسا کہ ہم شروع میں اس کے علامہ کا خط تھا، اس میں ہم نے ایک وحی پڑھی جو کہ قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں کہا اپنی قوم کو، لیکن ان کے بعد ان کی قوم نے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا. اسی طرح سے اس کے بعد پھر ہم نے ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک حدیث سنی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھنے میں کیسے تھے. اس کے بعد کلام امام میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور پیارے بندوں میں سے تھے، اور خدا کے ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے نور کے سائے کے نیچے رکھتا ہے. پھر اسی طرح سے ہم نے پیارے حضور کی پیاری باتوں میں ایک اہم کتاب کے بارے میں پڑھا جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے مسیح ہندوستان میں. اور پھر حضور نے اس کتاب کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ مسیح ہندوستان جو کتاب ہے جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھی ہے، اس میں یہ بہت سی باتیں لکھی ہیں اور بہت سے ایسے شواہد موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے کہاں گئے اور کہاں مقیم رہے. اسی طرح سے اس کے بعد ہم نے وقف نو کارنر پہ کچھ دیکھا. پھر ہم نے منظوم کلام جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، کچھ ہم نے سفر کے آداب پڑھے، اور اس کے بعد پھر ہم نے دعائے جنازہ پڑھی روزمرہ دعاؤں میں. اسی طرح سے کتنی پیاری حدیث ہم نے پڑھی چہل احادیث میں کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا پھر وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. کچھ ہم نے سفر کے آداب سنے اور سمجھے. پھر اس کے بعد دادی جان کا آنگن آ گیا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہم نے سنی، اور دادی جان نے ہمیں بہت ساری باتیں ایسی بتائیں جو کہ بہت سارے بچوں کو نہیں علم ہوں گی. پھر ہم نے مزے کے کچھ لطیفے سنے، ہنسنا بنا ہے. اس کے بعد پھر آ گئی فیچر کہانی. فیچر کہانی میں ایک خاص ٹاپک کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور اس دفعہ فیچر کہانی میں ہم نے ایک واقعہ سنا جو کہ خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور اس میں ہم نے نئے سال کی جو پارٹیز وغیرہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ تھا. اس کے بعد پھر ہم نے ذہنی آزمائش آ گیا تھا، اور یہ تھا چھوٹا سا بچوں کا الفضل جس میں ہم نے مزے کی بہت ساری چیزیں سیکھیں. کچھ ذہنی آزمائش تھیں، راستہ تلاش کریں تھا، پھر دلچسپ سوالات تھے، پھر گزشتہ شمار سے کچھ چیزیں تھیں. تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے بچوں نے آج کے بچوں کے الفضل سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور ان کو کرسمس کے بارے میں بھی ان کے کچھ کانسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہوئے ہوں گے. خاص طور پہ وہ بچے جو کہ باہر کے ممالک میں رہتے ہیں اور جہاں پر اس طرح سے کرسمس کی سیلیبریشنز ہوتی ہیں، تو ان کو آج کے بچوں کے الفضل سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. تو یہ تھا پیارے بچوں آج کا بچوں کا الفضل. ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. اب شاہنواز ہم اپنے دوستوں سے اجازت لے لیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے پیارے بچوں، اب ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھے سے شمارے کے ساتھ. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، شاہنواز کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور بچوں کے الفضل کی ٹیم کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں جو اتنی محنت سے آپ کے لیے بچوں کا الفضل تیار کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اس کو ویڈیو یا پھر آن لائن فارم میں بھی اس کو لے کر آتے ہیں.
اور ہم بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بچوں کے الفضل کو دن بدن ترقیات عطا کرے، اور بچوں کا الفضل جو بچوں کے لیے یہ نصائح لے کر آتا ہے، بچے ہمارے اس کو سمجھنے والے اور اس کو اپنی عملی زندگیوں میں بھی اپنانے والے بنیں۔ تو اب ہم اللہ حافظ کہتے ہیں، اور اس سے پہلے ہماری طرف سے اور ادارہ الفضل کی طرف سے سب بچوں کو نیا سال مبارک ہو۔ ہاں جی، نیا سال مبارک ہو۔ ہماری دعا ہے کہ یہ آنے والا سال آپ سب کا اچھا گزرے، ہر طرح سے مبارک ثابت ہو، ہمیں مزید نیکیوں کو اپنانے کی توفیق ملے، ہمارے لیے جماعت کے لیے ترقیات کی نئی راہیں کھلیں، اور جو کام اس سال ہم مکمل نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اگلے سال مکمل کرنے والے ہوں۔ اب ہمارا انشاءاللہ اگلا شمارہ آئے گا اگلے سال، یعنی کہ جنوری میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگلے شمارے تک کے لیے پیارے بچوں ہمیں اجازت دیں، ہم ایک اور اچھے سے شمارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیپی ہالیڈیز۔ ہاں جی، ہیپی ہالیڈیز۔ کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال دل میں اٹھتا ہے میرے سو سو ابال ابن مریم مر گیا حق کی قسم داخل جنت ہوا وہ محترم کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال مارتا ہے اس کفر کا سر بسر اس کے مر جانے کی دیتا ہے خبر کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال وہ نہیں باہر رہا اموات سے ہو گیا ثابت یہ 30 آیات سے کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال کوئی مردوں سے کبھی آیا نہیں یہ تو فرقان بھی بتلایا نہیں کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال
عہد شد از کردگار بے چگوں غور کن در انہم لا یرجعون کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال اے عزیزو سوچ کر دیکھو ذرا موت سے بچتا کوئی دیکھا بھلا کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال دل میں اٹھتا ہے میرے سو ابار